الرحمن الرحیم دہم کلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہمارا 5واں لیکچر ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 4 لیکچر دیے اور آج انشاءاللہ یہ رکوع نمبر 1 سورۃ احزاب کا مکمل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم مشقی آیت الف جز پر آ گئے ہیں اور اس میں جو حکم بیان کیا گیا ہے نبی علیہ السلام کی شان، محبت اور ازواج مطہرات کی شان کا ذکر ہے، اور اس پر جو لکھا گیا ہے کہ ہر مسلمان پر ازواج مطہرات کا ادب، احترام اور تعظیم کرنا واجب ہے، اور اس طرح مسلمانوں کے لیے ازواج مطہرات کو ماؤں کی طرح بھی سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے اس آیت میں بہت اہم باتوں کا تذکرہ ہے، آپ کی توجہ ضروری ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ النبی پیغمبر اولا زیادہ حق رکھتے ہیں، بالمؤمنین مومنوں پر، من انفسہم ان کی جانوں سے بھی زیادہ، وازواجہ اور بیویاں، امہاتہم ان کی مائیں ہیں، ازواجہ ان کی بیوی یعنی پیغمبر کی بیویاں، امہاتہم یعنی مومنوں کی طرف اشارہ ہے، مومنوں کی مائیں ہیں۔ اے پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ اس میں جو اشارہ کیا گیا ہے آیت نمبر ہم اوپر جو پڑھ چکے تھے، آیت نمبر 4، اس میں منہ بولے بیٹے کا تذکرہ تھا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ انہی کی وراثت سے متعلق آیا کہ منہ بولے بیٹے کیا حقدار ہیں یا نہیں۔ منہ بولے بیٹے ویسے حقدار نہیں ہیں، اگر کوئی احسان کرنا چاہے تو اور بات، یعنی دے دینا چاہو تو اور بات ہے، ورنہ وہ مالک نہیں بنتا، وراثت کا حقدار نہیں ہے۔ اس آیت میں صرف اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے۔ قابل غور بات ہے، توجہ کریں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، وَأُولُو الْأَرْحَامِ کا معنی ہے کہ جو خون کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ہاں جی، جو رشتہ دار ہیں آپس میں، بعضهم اولا ببعض ایک دوسرے کے یعنی بعض کے، اولا کا معنی زیادہ حقدار، جو خونی رشتہ دار کی طرف اشارہ ہے، یہ منہ بولے بیٹے نہیں ہے، وہ نیچے اشارہ آ رہا ہے۔ فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور رشتہ دار آپس میں، یہ خون کے رشتہ دار ہیں، بعض ایک دوسرے کے اولا زیادہ حق رکھتے ہیں، فی کتاب اللہ اللہ کے حکم کے روح سے، من المؤمنین مسلمان مومن، والمہاجرین اور جو ہجرت کر کے آئے ہیں مہاجر، الا ان تفعلوا اگر تم کرنا چاہو، الی اولیائکم معروفا اپنے دوستوں پر احسان، یہاں پر وہ منہ بولا بیٹا مراد ہے۔ اگر کسی کو بیٹا کہا یا دوست کہا یا کسی پر احسان کرنا چاہتے ہو تو دینا چاہتے ہو تو دے دو، ورنہ وہ وارث نہیں ہے، وراثت کا حق نہیں رکھتا۔ الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا، الا مگر ان تفعلوا اگر کرنا چاہو، الی اولیائکم ان پر یعنی احسان، معروفہ احسان یعنی ان پر تم احسان کرنا چاہو تو اور بات ہے۔ کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ حکم یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا، کانا ہے، ذالک اس لیے، فی الکتاب کتاب میں، مسطورا لکھا ہوا، تحریر کیا ہوا، یہ حکم کتاب میں لکھ دیا گیا ہے۔ آگے آیت نمبر ہم پڑھیں گے 7، اس میں انبیاء علیہم السلام کے عہد میثاق کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقًا وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا میں انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ، توحید و رسالت، یہ عہد ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ کا جو عہد لیا گیا ہے، توحید کا، رسالت کا عہد لیا گیا ہے، تو وہ تمام انبیاء کی طرف وہاں اشارہ تھا، لیکن یہاں وہ تو چوتھے سپارے میں ہے، جو یہاں لیا گیا، یہاں واضح طور پر ذکر کیا گیا 5 انبیاء کا۔
اب یہاں پر ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے، پہلے سن لیں عزیز طلباء، پھر میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا سے جو اللہ پاک نے عہد لیا، من النبیین، ترجمہ بھی دیکھ لیں، وَإِذْ اور جب، اخذنا لیا، من النبیین پیغمبروں سے، میثاقہم عہد یعنی ان سے عہد لیا، ومن کا اور تم، ومن کا اور تم، اس سے مراد نبی علیہ السلام ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ومن نوح اور نوح علیہ السلام، و ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام، و موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام، و عیسیٰ ابن مریم اور مریم کے صاحبزادے بیٹے جناب عیسیٰ علیہ السلام، و اخذنا اور لیا، منہم ان سے، میثاقا غلیظا عہد بھی پکا لیا، ان کے عہد بھی پکا لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے کس چیز کا عہد لیا ہے؟ عہد لیا ان سے ایک تو تبلیغ کا، جو انہوں نے تبلیغ کی تھی، دین کی تبلیغ، اس میں کیا تھا؟ توحید اور رسالت، اللہ کی توحید، اور اپنے دور میں جس کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، وہ جیسے نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، تو ان کی رسالت سے متعلق بھی تبلیغ کا حکم فرمایا کہ لوگوں کو بتاؤ میں اللہ کا رسول ہوں، اور ہم نے اللہ کی توحید کی بات کرنی ہے، اسی کی عبادت کرنے سے متعلق خود بھی پابند تھے اور امت کو بھی پابند کرنا تھا۔ اس آیت میں اس کی طرف اشارہ تھا، ٹھیک ہوگی بات۔ اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا، اور تم سے، نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے، اور عہد بھی ان سے پکا لیا۔ اب جو آخری آیت ہے، آیت نمبر 8، اس میں آیت میں اس سے پہلے والی آیت جو ابھی ہم نے انبیاء کے عہد والی آیت پڑھی ہے، اس کے تذکرے کی طرف اشارہ ہے، اسی کے متعلق بات کی گئی ہے، اس کی وجہ بتلائی گئی ہے، کیوں سمجھ اس کی وجہ بتلائی گئی ہے تاکہ قیامت کے دن انبیاء کو ان کی تبلیغ اور اقرار کا جو وعدہ کرنے والوں سے تھے، جو اقرار وعدہ کرنے والوں سے، ان کے وفائے عہد اور اہل ایمان سے ان کے ایمان کی تحقیق کرے۔ انبیاء اور ان کی کتابوں کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ یہ اس کا مفہوم میں نے آپ کو واضح کیا، یعنی اللہ پاک ان سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھ لے، اور جو سچے تھے یقیناً ان کو انعامات سے نوازے، جو انکار کرتے تھے انبیاء کا اور انبیاء کی نازل ہونے والی ان پر کتابیں جو ہیں ان کا انکار کرنے والے جو تھے، ان کے لیے اللہ پاک نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہاں یہ لکھا ہے لیسأل الصادقین، تاکہ دریافت کرے، لیسأل سوال کرے، دریافت کرے، الصادقین سچوں سے، ان صدقین ان کی سچائی کے بارے میں، ان مانے بارے میں، صدقین ان کی سچائی کے بارے میں، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اللہ نے ان کے لیے، یعنی اس نے، اشارہ تھا اس کی طرف، یعنی اللہ نے، اعدّ اور اس نے تیار کر رکھا، یہ لفظی معنی بنے گا، وَأَعَدَّ اور تیار کر رکھا ہے، لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے، عذابًا علیما دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، تکلیف دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو عزیز طلباء، میں نے آج آپ کو رکوع نمبر 1 مکمل کر دیا، بمائے سوالن جواباً اور مفہوم کی بات سمجھا دی ہے۔ انشاءاللہ کل اس کی مشق بیان کریں گے، اس میں 2 مشقی سوال بھی آئیں گے، 3 مشقی یاد بھی آئیں گے، اور جو الفاظ مانی ہے وہ بھی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ باقی عزیز طلباء، میں نے اس کا تعارف سورہ احزاب کا واضح ذکر کر دیا تھا، بتا دیا تھا، اور رکوع بھی مکمل، آج 8 آیات مکمل ہوگی، اسے تفصیل سے سنیں اور یاد بھی کریں، اور اس میں آپ یقیناً، مجھے امید ہے آپ میری بات کو توجہ سے سن رہے ہوں گے اور اسے آپ نوٹ بھی کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا عزیز طلباء، آپ نے اس کے پوری خیال سے توجہ کرنی ہے بیٹا۔